اردو ٹیچر کے معزز سامعین کو میرا سلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صنعت لفظ نشر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے لفظ نشر کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانے کے ہیں۔ اگر کوئی شاعر کلام میں کچھ اشیاء کا پہلے ذکر کرے، اس کے بعد اسی مناسبت سے دیگر اشیاء کا تذکرہ کرے، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ صنعت لفظ و نشر کا استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ صنعت میراث النظیر میں کسی ایک چیز کا تذکرہ کر کے اسی مناسبت سے دیگر چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں لفظ و نشر میں ایک سے زائد اشیاء کا تذکرہ کر کے پھر ان کی مناسبت سے دیگر اشیاء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ صنعت لفظ و نشر کی چند مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں۔ نہ ہمت، نہ قسمت، نہ دل تھا، نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا، نہ پایا، نہ جانا، نہ دیکھا۔ اب یہاں پر ہم پہلے مصرعے میں دیکھیں، ہمت، قسمت، دل اور آنکھیں چار چیزوں کا تذکرہ ہے، اور اسی مناسبت سے ڈھونڈا، پایا، جانا اور دیکھا دیگر چار چیزیں ہیں جو انہی کی مناسبت سے ہیں، یعنی ڈھونڈنے کی ہمت نہیں ہے، اور قسمت میں پایا نہیں، دل سے جانا نہیں، اور آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ اسی طرح اس شعر میں صنعت لفظ و نشر موجود ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیے، تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا، سرو جدا، نرگس بیمار جدا۔ اب یہاں پہ رخسار کے لیے گل ہے، قد کے لیے سرو ہے، اور چشم کے لیے نرگس ہے، اور عاشق زار کے لیے بیمار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس طرح چند اشیاء کا تذکرہ کر کے اسی مناسبت سے دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کلام میں اشیاء کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر ترتیب مختلف ہو تو لفظ و نشر غیر مرتب، اور اگر ترتیب بالکل الٹ ہو تو لفظ و نشر معکوس کہا جاتا ہے۔ اب غیر مرتب کی ایک مثال دیکھیے، چھپتی تھیں باغی جاتی تھیں، گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیریں، جسم سے روحیں، تنوں سے سر۔ لفظ و نشر معکوس کی مثال بھی ملاحظہ کیجئے، ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل عذاب ہے دونوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ترتیب بالکل الٹ ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ لفظ و نشر معکوس ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر لیکچر۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔